سب سے پہلے جو ہے وہ میں تمام جو ہے وہ نیوز چینلز کو جو ہے وہ بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح تمام میڈیا نے جو ہے وہ جس طرح اس سارے پروپیگنڈے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کو کاؤنٹر کیا، کیونکہ تمام میڈیا جانتا تھا کہ اسلم منائی ہی کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں، آفیشیل نجمہ منائی آپا وومنز ونگ کی آرگنائزر ہیں، اور سب کو پتہ تھا کامران خان صاحب آفیشیل جنرل سیکرٹری جنرل ہیں۔ تو جن لوگوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا اور فنڈز جو ہے وہ اس میں خود کی ان کے خلاف، تو ہم نے نیب میں اینٹی کرپشن میں آلریڈی انکوائریز جو ہے وہ لانچ کر دی اور موقع سے اعلیٰ سندھ میں۔ اور باقی یہ کہ جو ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ مطلب جو ہے وہ ہم نوٹیفیکیشن وہ کر رہے ہیں، یہ وہی جعلی لوگ ہیں جنہوں نے آج تک پارٹی کو پنپنے نہیں دیا۔ ہم لوگ الحمدللہ آپ کے سامنے سڑک پر کھڑے ہوئے جو ہے وہ اس وقت جنرل پرویز مشرف کا علم بلند کیے ہیں، ہم ہی لوگ کام کر رہے ہیں، اور فیضان عباسی جیسے نوجوان قیادت آپ کے سامنے جو سڑکوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، اسی فیضان عباسی کی یوتھ کی ورکنگ کو دیکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ آج جو آپ کو بہت اہم خبر دینے جا رہا ہوں کہ شاہ سراج الحق بھائی جو میرے ذاتی بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور جو ہے وہ شاہ تراب الحق صاحب جن کے ہم مرید ہیں، میں اسلم منائی بھائی، ہم جو ہے وہ دورہ ہمارا تو پورا صدیقی خاندان جو شاہ تراب الحق صاحب کا جو ہے وہ مرید رہا ہے، وہ ایک بڑے مطلب پیر جن کو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مطلب اسلام میں جو ہے وہ ایک پیر کا درجہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ان کے پوتے کو اور ان کے جو ہے وہ سمجھیں فرزند کو، خانوادہ کو جو ہے وہ ہم نے مناج قادری کو ہم نے نیو ٹاؤن کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنانے کا فیصلہ کیا، اور نیو ٹاؤن ہمارے مرکز میں چلتا ہے، اور یہ اب اسلم منائی بھائی کا بازو بن کے مرکز پہ اور فیضان عباسی کو شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور اے پی ایم ایس ایف میں بھی اپنی یوتھ جتنے دوست یار ان کے جو ہے وہ اس کے اندر ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ اے پی ایم ایس ایف کے لیے بھی وہ کام کریں گے۔ بہرحال نیو ٹاؤن کا یہ جو ٹاؤن ہے پورا ایک ضلع کا حصہ ہے ایسٹ کے، تو یہ اب جو ہے وہ مناج قادری جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ میں چاہتا ہوں آپ تمام جو ہے وہ نعروں سے اور تعلیموں سے مناج کا استقبال کریں۔ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان نہ ڈرنے والا، مشرف نہ بکنے والا، مشرف نہ جھکنے والا، مشرف حق بات کہے گا، مشرف سچ بات کہے گا، مشرف مشرف تیرے جان نثار بے شمار، بے شمار، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اچھا، ایک اور جو سلسلہ ہے کہ میں ایک واضح کر دوں کہ جو ہمارا ورکر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے جھوٹے مقدمات بنا کر باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ پرویز مشرف کا نام جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیا جا رہا شہر میں۔ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی کو پنپنے نہیں دیا جا رہا۔ فیضان کے لڑکے جو کام کر رہے ہیں تو کبھی ان کو جو ہے وہ ان کی ریکی دی جاتی ہے، کبھی ان کو جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ چوٹ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مناج نے جیسی فیصلہ کیا پارٹی میں آنے کا تو اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے ادھر ہی کے کنسرن پولیس اسٹیشن میں نیو ٹاؤن میں، جس میں جو ہے وہ مطلب بے بنیاد ایسے الزامات لگائے گئے کہ اس کو تھانے سے ہی بیل پر جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ میں اور اسلم منائی بھائی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 تاریخ کو ہم نے اجلاس طلب کی ہے، اور ہم باقاعدہ طور پہ وکیلوں کے تھرو اس میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جائیں گے۔ پہلے بھی سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملا تھا جب لیاقت آباد میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، تو اب جو ہے وہ ہم باقاعدہ سپریم کورٹ میں میٹر لے کے جائیں گے کہ جو ورکر پرویز مشرف کا علم بلند کرے گا اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو مناج کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پولیس گردی کے اس واقعے پر جو ہے وہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کے والد صاحب اور دادا جو ہے وہ کام کرتے رہیں، تو یہ بھی اپنا سیاسی سفر جاری رکھیں گے اور آل پاکستان مسلم لیگ کو مضبوط سے مضبوط کر بنائیں گے۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ واضح کر دوں کہ نیو ٹاؤن جہاں مرکز تو ہے لیکن حیدرآباد کے علاقے میں مناج جو ہے وہ اپنا نیو ٹاؤن کا آفس بھی فعال کر دے گا، جو ہمیں بلدیاتی الیکشن میں فائدہ دے گا۔ بہت شکریہ۔ بات پیش کرتا ہوں کراچی ڈویژن کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری نامزد ہونے پر، اور جس طرح سے جو ہے وہ کور کمیٹی کراچی کام کر رہی ہے اور تنظیمی کمیٹی کام کر رہی ہے کراچی کی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسلم منائی بھائی اور ان کی ٹیم کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آل پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ہمارے جو قائد ہیں فیضان عباسی، انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے۔ خرم نے اور جو ہے وہ وہاں پہ نعمان نے گل بہار میں بہت بہترین کام کیا ہے، جبران نے بہت بہترین کام کیا ہے اے پی ایم ایس ایف میں، یہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بابر بھائی، مظہر بھائی، اور جو ہے وہ جمشید ٹاؤن سے بابر اقبال، مزمل، اور سعید عالم، نارتھ کراچی سے جو ہے وہ بلال، اور سہیل بھائی جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد سے، تو الحمدللہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ کام کیا میڈیا کے لیے۔ صابر عباسی بھائی اور ذیشان احمد صدیقی بھائی کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے میڈیا کو اکٹھا کیا۔ سیاسی مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ایک جو ہمارے جیسا کہ میڈیا کو تمام یہ پتہ ہی ہے کہ ہر پارٹی کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو اس پارٹی کی آل پاکستان مسلم لیگ کی
تمام طالب علموں کو جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کے گھٹیا پروپیگنڈے اور اصلی جو قیادت ہے، جو اصل قیادت ہے سندھ کی، کراچی کی، اس کے خلاف مذموم قسم کے گھٹیا پروپیگنڈے سے یہ حاصل ہوا کہ الحمدللہ جو کارکنان کے جو دھڑے جو متحد نہیں تھے وہ بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ متحد ہو گئے. اور ورکرز اتحاد زندہ باد، ورکرز اتحاد زندہ باد، ورکرز اتحاد زندہ باد. پرویز مشرف، مشرف، APMN زندہ باد. تو الحمدللہ آل پاکستان مسلم لیگ اپنے قائد جنرل پرویز مشرف صاحب کے فرمانوں کے مطابق تمام عقاب اکٹھا ہیں، ایک پیج پر ہیں. کراچی مرکز جو ہے وہ یہی آفیشیل قیادت کی آماجگاہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ میڈیا کو جو ہے وہ جھوٹے نوٹیفیکیشنز دے یا کوئی جھوٹی ہدایات جاری کرے تو وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور ان کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے کراچی مرکز پہ اور جو ہمارا لیاقت آباد پہ دفتر تھا ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کلرک تھا سید محمد عروج نامی، وہ یہ ساری چیزیں چرا کر لے کر گیا ہوا ہے، اسٹیمپس اور لیٹر ہیڈز وغیرہ. اس کے خلاف ہم نے جو ہے وہ FIR بھی درج کرائی ہوئی ہے. تو جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے پاس لیٹر ہیڈ آئے، کوئی واٹس ایپ پہ چلائے تو میڈیا اس کو تسلیم نہیں کرے. باقاعدہ وہ اٹیسٹ ہو انڈوز تو اسلم منائی بھائی سے اگر کراچی کے حوالے سے وہ چلا ہے اور سندھ کے حوالے سے ہوگا تو بطور کنوینئر سندھ میرے پاس سے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ کوئی اس طرح کی چیز چلائے تو وہ بالکل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. آفیشیل سیکرٹری جنرل کامران خان صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن میں نامزد ہیں اور انہی کی ہدایت پر یہ کراچی مرکز میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سندھ میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم نے ابھی حیدرآباد میں جو ہے وہ لطیف آباد میں دفتر بنایا ہے اور وہاں پہ SSP ریٹائرڈ جمیل ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ ہم نے وائس پریزیڈنٹ بنایا. پریزیڈنٹ ہمارا شعیب ملک ہے. تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے اور سیاسی مخالفین جتنی بھی ہماری راہ میں روڑے اٹکائیں گے اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا. آج بہت اہم میٹنگ ہے، بہت ساری کراچی کی تنظیموں سے، علاقائی تنظیموں سے لوگ آ رہے ہیں جس کے لیے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ تمام میڈیا اب ہمیں جو ہے وہ اوپر مرکز کی طرف جائیں اور پروگرام شروع کریں کیونکہ وقت کم ہے اور مختلف قافلے جو آئیں گے وقت سے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم تمام میڈیا سے جو ہے وہ آج بہت بڑی کامیابی ہے آل پاکستان مسلم لیگ کراچی کی اور سندھ کی کہ اللہ کے فضل سے جہاں سے جو ہے وہ امیدوار قومی اسمبلی کے لیے شاہ سراج اللہ قادری صاحب جو میرے ذاتی بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے بھائی شاہ عبداللہ قادری صاحب پاکستان سنی موومنٹ ان کی جماعت ہے، شاہ عبداللہ الحق صاحب جو ہمارے لیے دین میں پیر کا درجہ رکھتے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا بیٹا جو یوتھ ہے نوجوان ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی محنت ہے کراچی میں جو ہے وہ لائنز ایریا میں پولیٹیکل ورک کی، سولجر بازار میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ حیدرآباد میں، نیو ٹاؤن میں اور گلستان جوہر میں ایسٹ میں اس کی خدمات دیتے ہوئے، مناج شاہ قادری کی ایسٹ کے اندر خدمات دیتے ہوئے آل پاکستان مسلم لیگ کراچی اور سندھ نے جنرل سیکرٹری آفیشل جنرل سیکرٹری کامران خان بھائی جو اس پارٹی کے رکن روا سیکرٹری جنرل ہیں تو ان سے جو ہے وہ مشاورت کی اور ہمیں اپروول ملا یہ کہ مناج شاہ قادری کو ہم نیو ٹاؤن کا جو یہ پورا علاقہ ہے تو الحمدللہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا پریزیڈنٹ نامزد کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم یہ فائنل کر کے پھر اسلم منائی بھائی کو 3 دن میں لسٹ دیں گے جو پوری ان کی نیو ٹاؤن کی کینڈیڈیٹ بنے گی. تو بہت میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھرپور تالیوں میں استقبال کریں مناج قادری کو اور اپنے سینئر اسلم منائی بھائی کو کہتا ہوں کہ اس کو اجرت کرا کر سندھی ثقافت کا جو ہے وہ تحفہ کا انتظار کرنا. میں نے تو جو ہے وہ اس کو مناج کو جو ہے وہ میسج دیا تھا، پرویز مشرف صاحب کا پیغام دیا تھا اور ان کے والد کا جو ہے وہ بڑا کھانا ہے شاہ صاحب کا کہ انہوں نے مناج کو یہ ہدایت دی کہ اپنی پوری جماعت جو تھی پاکستان سنی موومنٹ انہوں نے کہا اس میں سے جو بھی نوجوان ہیں ان کو لے کر آپ اور پاکستان مسلم لیگ جنرل پرویز مشرف صاحب کے قافلے میں ضم ہو جائیں کیونکہ ان کے علاوہ کوئی کراچی کا سوچنے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو اور بڑی خوشخبری آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ پاکستان سنی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں کنٹیسٹ کرے گی.
جہاں پاکستان سنی موومنٹ کی اسٹرینتھ ہے وہاں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کر امیدوار فائنل کریں گے. اور جہاں ہماری اسٹرینتھ ہے ایسٹ سینٹرل ویسٹ میں وہاں پاکستان سنی موومنٹ اور اس کے کارکنان اور ان کے مدارس کے طلبہ وہ اور پاکستان مسلم لیگ کے اوقاف پر ٹھپا لگائیں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کراچی مرکز جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کراچی مرکز جو ہے وہ سونا ہو گیا ہے اور جو ہے وہ وہاں کوئی رونق نہیں ہے. سیاسی مخالفین نے بڑی باتیں کی کہ ایف آئی آر ہو گئی اور جو ہے وہ سرمد صدیقی گرفتار ہو گیا, مینائی رات کو گرفتار ہو جائے گا. وہ بھائی ان ایف آئی آروں پر ہم پکوڑے تلتے ہیں. یہ جیلیں اور یہ جھوٹے مقدمات نہ پہلے ہمیں توڑ سکے تھے نہ اب توڑ سکتے اور نہ آئندہ توڑیں گے. کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر کے جعلی نوٹیفیکیشن جاری کر کے گٹکا بیچ کے ایرانی تیل بیچ کے چھالیاں بیچ کر اگر پرویز مشرف صاحب کا نام ختم کریں گے یا خراب کریں گے ہم گردن کٹوا لیں گے, لیکن یہ کام نہیں ہونے دیں گے کراچی میں. دوسری بات میں آپ کو تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کو انہوں نے مضبوط کیا. الحمدللہ یہ پروپیگنڈے کر کے میرے خلاف انہوں نے مضبوط کیا آل پاکستان مسلم لیگ کو. آپ یقین کریں جس وقت میرے خلاف میڈیا ٹرائل چل رہا تھا اس وقت جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میسج آیا لیاری سے. میں نے ابھی اسلم بھائی کو اپڈیٹ کیا, مجھے لیاری سے میسج آیا کہ ہم لیاری میں دفتر کھول رہے ہیں. اسلم نے نائن بھائی کو اجازت دی, انہوں نے بڑی محنت کی ہے لیاری میں. میں نے بولا ہمارا دل بہت کھلا ہے, ہم سب کو ویلکم کریں گے. اور وہ ٹیم پیپلز پارٹی چھوڑ کر آ رہی ہے, جو ٹیم لے کر آ رہا ہوں لیاری میں انشاءاللہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر آ رہی ہے. بھائی یہاں جائیں, وہ لوگ ہیں جن کے دم پر نبیل قبول جو ہے وہ الیکشن جیتا ہے, وہ لوگ ہیں. انشاءاللہ 11 تاریخ کو ہم اپنا اجلاس کریں گے ورکرز کمیٹی کا. اس کے بعد جب وہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ پورا بادر آباد دیکھے گا کہ کون کن لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے. دوسری بات کہ میں ڈائس پر آ جاؤں, ساتھی بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں ڈائس پر آ کر آپ سے بات کروں. نائی بھائی سے میں نام سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا جو یہاں موجود ہے, چینلز موجود ہیں, سب کو بہت بہت سلام اور دعائیں. وائس آف کراچی اور بوسٹ نیوز, احد, انمول اور جتنے مجھے یہاں مائکس نظر آ رہے ہیں, سوچ ٹی وی, کینیڈا کا جو ہے وہ SNBH, تو تمام کو جو ہے وہ مطلب لوگ کہتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کا میڈیا بائیکاٹ ہے. یہاں کینیڈا اور امریکہ کے چینلز بھی موجود ہیں, تو اب میڈیا خود فیصلہ کریں کہ پرویز مشرف کتنے مقبول رہنما ہیں ماشاءاللہ سے. تو تمام جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بہت بہت شکریہ ہماری لیڈیز ونگ کا, اور نجمہ مینائی آپا اور طاہرہ باجی اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے ماشاءاللہ. تمام لیڈیز جو ہے وہ یہاں موجود تھی. وقت کی جو ہے وہ دیر کے لیے معذرت, کیونکہ میڈیا نے آنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم نے ایک اسائنمنٹ دیا ہوا تھا میڈیا کو, تو اس کی وجہ سے جب میڈیا مکمل ہوا تو وہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیا پروگرام. باقی الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ابھی خاموشی اختیار کی رکھی, یہ 1 مہینہ جو پچھلا گزرا ہے, تو ہماری جو خاموشی ہے اس کو شاید سیاسی مخالفین نے سمجھ لیا کہ جنرل پرویز مشرف نے شاید پارٹی وائنڈ اپ کر دی ہے, تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. بات یہ ہے کہ میں, اسلم مینائی بھائی اور جو ہماری ٹیم ہے فیضان عباسی, اور یہ جو ہمارا نیو کمر ہے مناج قادری, احسان اللہ ہزاروی, بابر اقبال, مزمل نسیم, اس کے بعد ماجد خان, سعید عالم, یہ پوری ٹیم کام کر رہی تھی تنظیم سازی پر, ممبر سازی پر. جب ہم نے الحمدللہ تمام علاقوں میں اپنا کام مکمل کر لیا تو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ اترنے کا فیصلہ کیا بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. تھوڑی دیر میں میرے بہت ہی محترم دوست شاہ سراج بھائی بھی یہاں پر آ رہے ہیں, جو باقاعدہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے بلدیاتی انتخابی اتحاد کا. اور جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے وہ ان جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں جو اللہ کے فضل سے کراچی میں اسٹرینتھ رکھتے ہیں. وہ بھلے علاقائی سطح پر ہو, لسانی سطح پر ہو, مذہبی سطح پر ہو, ہم نے تمام پارٹیز کو اپروچ کر لیا الحمدللہ. اور آپ کو سب سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤں کہ جس طرح ہمارے محترم جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کامران خان بھائی نے جو ہے وہ پارٹی کو منظم کی ہے, ناراض کارکنوں کو اکٹھا کیا ہے اور پارٹی کے لیے جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں کامران خان بھائی جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ خراج تحسین آپ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ تالیوں میں ان کا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں.
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمر کے اس حصے میں ہونے کے باوجود اسلم منائی بھائی کا آپ حوصلہ دیکھیں جو کسی نوجوان سے کم نہیں ہے کہ وہ باقاعدگی سے مرکز کو جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کے پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز لیڈیز ونگ کی بزنس ونگ کی اور جو ہے وہ یوتھ ونگ کی APMSF کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی جماعت میں جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکلتا ہے اور ایک جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی میں بات بتا دوں, واضح کر دوں. دیکھیں جن کو اپنی کارکردگی سے جنہوں نے اپنی کارکردگی سے خود کو منوا لی ہے ان کو نوٹیفیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے. اسلم منائی بھائی وہ شخص ہیں جن کے حوالے چابیاں جنرل پرویز مشرف نے خود کی تھیں. نجمہ منائی باجی وہ ہیں کہ 10 کی آواز میں سے ان کو جنرل مشرف پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک ناچیز آدمی ہوں, میں 2017 میں نے جوائن کی آل پاکستان مسلم لیگ, لیکن الحمدللہ میں نے اپنے قائد کو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے میڈیا پر ڈیفینڈ کیا. تو آج یہ صورتحال ہے کہ مجھے جو ہے وہ سیاسی مقدمات اسیری بھی کاٹنی پڑی تو میرے 2500 فالوورز انکریز ہو گئے. میں جب جیل گیا تھا میرے فالوورز 60,000 تھے, لیکن جب میں نے جس طرح مقدمات کا سامنا کیا تو میرے فالوورز 62,000 کراس کر گئے. یہ بھی میں پرویز مشرف کی جان کا صدقہ سمجھ کے عطیہ کرتا ہوں کہ یہ فالوورز بھی میرے اس لیے ہیں کہ یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف سے محبت کرتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ کراچی کی آواز جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب ہیں. باقی کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. دیکھیں آپ میڈیا ہیں, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو پولیس کی کرپشن سے لے کے سیاسی ایوانوں کی کرپشن تک ثابت کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ایک جب مرکز ہے آل پاکستان مسلم لیگ مرکز, یہ ایک پرانی جگہ ہے, پہلے ہمارا مرکز تھا کشمیر روڈ پہ. ٹھیک ہے, وہاں کمپلیننٹس نے ریزیڈنٹس نے جو ہے وہ درخواستیں دی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ سے خطرہ ہے, آل پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کو خدا نہ خواستہ یہاں کچھ ہو گیا تو ہمارے گھر تباہ ہو جائیں گے. تو جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے قریبی عزیز دوست کو کہہ کے یہ جگہ اسلم منائی بھائی کے حوالے کی تھی. تو یہ آفیشیل مرکز ہے. اگر کوئی آپ کو بلا رہا ہے کسی کرائے کے شادی ہال میں یا کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی چائے والے کے پاس اور بول رہے ہیں ہاں جی یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ آفیشیل جگہ ہے, تو آپ میڈیا ہے, آپ لوگ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے ان کالی بھیڑوں کو جو ہے وہ بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس جماعت میں نہیں ہوگا. جی 60 بندے جو ہے وہ مارا ہوا ہے جی عمیر صدیقی, اس کو آپ اس کے بھائی کو عزیر اولٹر کو اپنے پارٹی میں آپ لینے کی کر رہے ہیں, تو میں تو اپنے ورکرز کی جان رسک میں نہیں ڈال سکتا جب تک ہم زندہ ہیں. یہ ایک ایک کارکن یہ ہمارا سرمایہ ہے الحمدللہ. ورکرز جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے, ان کی جانوں کو تو ہم خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے بولا جناب اعلیٰ کہ ایسے کام آپ نہیں کریں. اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشنز پہ لینے شروع کر دیے پیسے, ہم نے ان کو روکا. بالآخر پھر ہم نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن میں, جس کا ہمارا اجلاس ہے 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن سندھ میں. اگر الیکشن کمیشن سندھ ہماری بات مانتا ہے میری اور اسلم منائی بھائی کی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کامران خان بھائی سے اپروول لے کے ہم پھر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کے خلاف ریٹ کریں گے پراپر. کیونکہ دیکھیں اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اشخاص ہیں انہوں نے ہمارا جو لیاقت آباد والا آفس ہے ادھر سے اسٹیمپس وغیرہ یہ سب چوری کی تھی اور اس سے جعلی نوٹیفیکیشنز بنا کے میڈیا کو گمراہ کر رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ میں کالی بھیڑوں کا گروہ ہے جو آپ کو میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر الٹی سیدھی آئے کہ اسلم منائی بھائی صاحب گرفتار ہو رہے ہیں, فلانا گرفتار ہو رہا ہے, منائی بھائی کے ساتھ کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, آپ اس کی تصدیق مرکز سے کریں گے, آپ اس کی تصدیق مرکز سے کریں گے اور اسلم منائی بھائی اس خبر کی آپ کو تصدیق کر کے دیں گے. اب آ گئی بات جناب اعلیٰ مقدمات کی. جب میرے محترم قائد جو ہے وہ یہاں پر اترے تھے وطن عزیز میں تو قائد محترم کے اوپر جو ہے وہ 16 سے زائد مقدمات تھے, جس کے اوپر جو ہے وہ قائد محترم نے جو ہے وہ بیلز لیں. بیلز لینے کے بعد جو ہے وہ ان کی بیلز کینسل ہوئیں, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, پھر دوبارہ ہائی کورٹ سے انہوں نے سپریم کورٹ سے بیلز لیں. سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو سکسیس ہوتی ہے اور اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ کامیابی جب تک نہیں ہوتا جب تک وہ جیل نہ جائے. نیلسن منڈیلا جو کہتے ہیں, جس کو لیڈر کہتے ہیں پورا افریقہ کا, اس کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جیل سے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے, جو پرویز مشرف صاحب میرے قائد محترم بھی مانتے ہیں کہ بھٹو ایک لیڈر تھا, اس کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی؟ جیل سے. تو یہ اسیری جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک بڑا حصہ اہل سنت کا امام ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے, ان کا جنازہ کہاں سے اٹھا؟ جیل سے. تو جیل میں جائے بغیر کسی بندے میں نہ پختگی آتی ہے
اور نہ اس کی سیاسی کامیابی ہوتی ہے. اب یہ جو ایف آئی آر مجھ پر درج کی گئی تھی یہ بڑی انجینئرڈ ایف آئی آرز تھیں. رفیق نے شفیق سے معاملہ کیا ڈیل, شفیق نے افتخار سے کیا, افتخار نے بلال سے کیا, بلال نے ماجد سے کیا, اور جی یہ پلازا سرمد صدیقی کا ہے. پلازا میں 256 دکانیں, 256 دکانیں. اس پلازا میں کسی بھی دکاندار کا کوئی لین دین کا میٹر ہے اس کو بلا کے انجینئرڈ بڑے طریقے سے ایف آئی آرز کاٹی گئیں, اور اس میں بھی یہی کالی بھیڑیں استعمال ہوئیں جو آل پاکستان مسلم لیگ کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ سرمد صدیقی دباؤ میں آ کے اسلم منائی کو کہے, اسلم منائی کہہ کہ چلو جی سرمد دباؤ میں آ گیا, سرمد میرا نام لے رہا ہے. گیم تو سارا یہ تھا, اور جی ہم مرکزی اسلم منائی بھائی ہمارے حوالے کر دیں اور ہم یہاں سے جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ اور گٹکا اور یہ سارے جو ہے وہ فحش نظام چلائیں. تو الحمدللہ وہ ان کی جو ہے وہ ناکامی وہیں ہو گئی کہ سرمد صدیقی تو یہ چیزیں 2014 سے بھگتتا آ رہا ہے. تو سرمد صدیقی کو تو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک ایف آئی آر کاٹو جھوٹی یا 3 کاٹو. اور آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو 25 ہیں اس علاقے کے ایسٹ کے, وہ مجھے جیل بھیجتے ہوئے یہ نوٹ دے رہے ہیں, آرڈر دے رہے ہیں کہ ٹو پریونٹ دی ایکٹس آف ایف آئی آر اگینسٹ اکیوزڈ سرمد صدیقی آئی ایم سینڈنگ ہم ان جوڈیشل کسٹڈی. یہ نوٹ جو ہے وہ انہوں نے تحریر کیا اپنے آرڈر میں کہ سرمد صدیقی کی ایف آئی آر فیروز آباد میں انڈے دے رہی ہیں. یہ ایک کے بعد کر رہے ہیں, اس لیے میں اس کو جیل کسٹڈی کر رہا ہوں. اور الحمدللہ میرے پاس جو ہے ایک واضح ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ میرے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں ہو سکتا. تو ہارڈلی میں 2 دن جو ہے وہ مجھے جیل میں جو ہے وہ سروائیو کرنا پڑا. لیکن میں الحمدللہ خوش ہوں جس طرح اسلم منائی بھائی نے, فیضان نے, مناج نے اور دیگر میرے ساتھیوں نے اور جو ہے وہ باقی آپ میڈیا کے دوستوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا, اس کے لیے میں آپ تمام کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیڈیز ونگ کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے ہماری لیڈیز نے, طاہرہ خان باجی, نجمہ منائی آپا, جنہوں نے جس طرح جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس پہ پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کو کاؤنٹر کیا, تو ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں. اللہ نے جزائے خیر دے, اور ہم اپنی لیڈیز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کبھی جو ہے وہ ان کو اس معاملے میں وہ نہیں کریں گے کہ ان کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اب آ جاتا ہوں جناب اعلیٰ اس بات کے اوپر کہ میڈیا جو ہے وہ اکثر یہ سوال کرتا ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب کب آئیں گے اور پارٹی کب فعال ہوگی, یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب آئیں گے بھی تو ابھی صحت کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکل محاذ پہ تو ابھی کسی سے نہیں ملنے دیں گے کیونکہ وہ سٹریس نہیں لے سکتے بالکل. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ آ رہے ہیں ہم سیاسی گراؤنڈ اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ ان کو کسی سے بات بھی نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے اپنے طور پہ تمام جماعتوں سے رابطہ کیا ہے جو کراچی کے لیے مخلص ہیں. ہم نے تمام جماعتوں سے رابطہ کیا ہے جو کراچی کے لیے مخلص ہیں. جو کراچی کے لیے آواز اٹھائے گا وہ اپنی سیاست کرے گا. ابھی جو صورتحال ہے عوام یہ کھوکھلے نعروں اور دعووں میں نہیں چل رہی, عوام حقیقی ریلیف مانگ رہی ہے, اور حقیقی ریلیف پرویز مشرف نے دی ہے الحمدللہ ان کو. یہ عوام ساری جانتی ہے کراچی کی. اور باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کچھ پلانز ہیں اے پی ایم ایس ایف کے ساتھ. میں نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے کہ ہم انٹیریئر سندھ کے جو ہے وہ کالجز اور اسکول میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز بنائیں گے. ہم اسٹوڈنٹ لیڈرز بنائیں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک پہلا تو اسٹوڈنٹ لیڈر وہاں پہ کھڑا کر دیا خیرپور میں, علی اصغر کو, کہ وہ کام کرے گا. جو ہمارے حیدرآباد کے ایس ایس پی ریٹائرڈ جمیل ہاشمی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور فیضان ان سے جا کے ملے گا. ہم اسٹوڈنٹ لیڈرز اب کھڑے کر رہے ہیں سندھ کے اندر, کیونکہ جس طرح سندھ میں وڈیرا شاہی اور سرداری نظام ہے, اس کے خاتمے کے لیے اسٹوڈنٹس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو جو ہے وہ ویلکم کیا. یوتھ کو ہم ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹی کا ستون بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ جاتے ہیں جناب الیکشنز کی بات کے. الیکٹیبلز کو لیں گے. میں نے وہی ذکر کیا ابھی, منائی بھائی سے میری بات ہو چکی ہے. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لیے نبیل گبول صاحب کے لیے الیکشن کیمپین چلائی وہ اب شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ میں. لیاری ایک مضبوط گڑھ بننے جا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کا. تمام ساتھیوں سے تالیوں کی درخواست ہے کہ لیاری ایک مضبوط گڑھ بننے جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ کا. ٹھیک ہے. پھر کہتے تھے کہ جی یہ تو ایک کامیابی الحمدللہ میں نے آپ کو سیاسی محاذ پہ بتا دی. پھر کہتے تھے جناب اعلیٰ کہ بھادرآباد میں پرویز مشرف کا مرکز تو ہے, چوکنگ اور جھنڈے کہیں نہیں نظر آتے. اب بھادرآباد پہ پرویز مشرف کا مرکز تو ہے لیکن چوکنگ اور جھنڈے کہیں نہیں نظر آتے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج رات سو گے اور کل اٹھو گے تو مناج نے سارے شٹر اور ساری دیواریں بھری ہوئی ہوں گی, ہر پول میں جھنڈا نظر آئے گا آپ کو. تو الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ لیے ہیں جو
کام کرنے والے ہیں, سڑکوں گلیوں میں کام کرنے والے ہیں, اور جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں کہ سیاست, عملی سیاست کیسے کی جاتی ہے. دوسری بات یہ جو میں نے ایک آپ کو ذکر کیا کہ جو ہے وہ جو کام کرتا ہے پارٹی کے لیے, جو محنت کر رہا ہے, انجینئر طریقے سے اس پہ FIRs ہو جاتی ہیں. اس سلسلے کو ہم سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں, یہ چیزیں اب ہم ختم کروائیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے اعلیٰ سطح کے رابطے اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ شروع کیے ہیں. تو اور جو ہے وہ اب جو ہم کام کریں گے بلدیاتی الیکشن میں, وہ ہم ایسے نہیں کریں گے کہ بالکل بس ہوا میں چل رہا ہے کہ اتنے ووٹ لے لیے, اتنے وہ کر لیے. ہم نے پراپر ہر حلقے کی لسٹ بنائی ہے. NA 245 میں جیسے 11 لاکھ ووٹرز ہیں, اب وہ 11 لاکھ ووٹرز میں سے میجورٹی رہتی ہے لائنز ایریا اور عمر کالونی میں. تو ہم جو ہے وہ لائنز ایریا اور عمر کالونی کو کور کرنے جا رہے ہیں. اور ہم ایسے نہیں خریدیں گے ووٹ کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بریانی کھلا رہے ہیں یا کولڈ ڈرنکس پلا رہے ہیں. ہم دل خریدیں گے, ہم دلوں میں اتریں گے لوگوں کے, ان کو اپنی بات سمجھائیں گے. ان کو اپنی بات سمجھ میں آ گئی تو بس پھر کراچی کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بجٹ سے ہم ٹریکٹرز لانچ کر رہے ہیں ٹرالی کے ساتھ, اور وہ ہم نے لیز پہ بات چل رہی ہے ہماری البرکہ بینک سے کہ ہم ٹریکٹرز لانچ کر رہے ہیں کچرا اٹھانے کے لیے. کراچی میں جس کے پاس, جس ووٹر کے پاس جاؤ کچرے کی شکایت کرتا ہے, کچرا ہے, لاہور اتنا صاف ہے, کراچی ایسا ہے, اور کراچی میں کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے. ہم اپنے طور پہ ٹریکٹرز لے کر آ رہے ہیں جو کچرا اٹھائیں گے, اور ہمارے APMSF کے والنٹیئرز اس پہ کام کریں گے. وہ ٹریکٹرز APMSF کے حوالے ہوں گے. ٹھیک ہے. نادرا سے ہم نے بات کی ہے. نادرا کو ہم نے کہا ہے کہ کچی آبادیوں میں گاڑی نہیں آتی, تو اس کے لیے ہمیں انڈر دی ٹیبل کچھ دینا پڑے یا ہمیں اپنے پارٹی فنڈ سے دینا پڑے, ہم کچی آبادی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو بیچارے معذور ہیں, غریب ہیں, ان کے شناختی کارڈ فری آف کاسٹ بنا کر دیں گے. تیسرا معاملہ آ گیا جناب اعلیٰ پانی کا. پانی جہاں پر ہے وہ صحیح ہے, جہاں نہیں ہے ٹینکر ڈلتے ہیں, غریبوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کل الحمدللہ احسان اللہ ہزاروی بھائی ہمارے جوائنٹ سیکرٹری کراچی ہیں, بہت ہی اعلیٰ ان کی میٹنگ ہوئی ہے طارق صاحب سے, سیلانی ویلفیئر میں ہیڈ آفس میں ہے, اور ہم نے کنوؤں کی بات کی ہے کھدوانے کی. ہماری کوشش ہوگی جتنے زیادہ کنویں ہوں ہم کھود کر دیں غریبوں کو کراچی شہر کے لیے. دیکھیں ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہم گورنمنٹ نہیں ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ اس کے وعدے کریں فلائی اوور کے اور ہم وعدے کریں انڈر پاس کے. ہم ابھی جو ہے وہ ایک سٹیج میں ہیں, اور ہم جو ہے وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ایک ٹریک پر چڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ ٹریک پر چڑھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی کراچی میں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا. اب میں اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ نہیں کروں گا مایوس, تمام جو ہے وہ جیسے فیضان بھائی ہیں, منائی بھائی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے فیضان آ کے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام میری مائیں, بہنیں, اور یہاں پر میرے جتنے بھی بھائی موجود ہیں, اور یہاں پہ جتنے میرے بزرگ موجود ہیں, سب سے پہلے میں ان کو تہہ دل سے سلام پیش کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ سرمد بھائی کے بعد بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے آگے دیا لے کے جانا, تو اب بولنے کے لیے بچتا کچھ نہیں ہے, لیکن میں سرمد بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. اور جیسا کہ اسلم بھائی کے ساتھ اور سرمد بھائی کے ساتھ ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت اہم ٹاپک چل رہا ہے کہ BA اور BCom کو گورنمنٹ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے HEC سے. اب بات یہ ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک کے 2018, 2019 اور اب 2020 کے بھی ایگزامس ہونے والے ہیں. اگر BA اور BCom کی ڈگری کو نہیں مانا جائے گا تو ان لاکھوں اسٹوڈنٹس کے مستقبل کا کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جس نے 2018 کے اندر اپنی محنت سے اپنی زندگی کے قیمتی 2 سال لگائے, اور اس کے بعد اس کو اب جا کے پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس کی HEC میں تو ڈگری ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 2019 کے اندر اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ڈگری ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس کا تو مستقبل بالکل ہی داؤ پر لگ گیا. تو سرمد بھائی سے اور اسلم بھائی سے اور مرکزی کابینہ سے ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ اس اہم ایشو کے اوپر بات کی جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں ایجوکیشن کے اندر جو کہ فیل نہیں ہو رہے, لیکن آنے والے وقتوں میں ہمیں محسوس ہوگا کہ کراچی شہر کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو روزگار کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مخصوص سازش کے تحت آہستہ آہستہ کر کے پرائیویٹ سبجیکٹس کو ختم کیا جا رہا ہے. کہ اگر میں مثال کے طور پہ میں خود ہوں, میں جاب کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں تعلیم کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں, لیکن کچھ سازشوں کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ کریں گے تو پورا ایک واویلا اٹھ جائے گا, پورا شہر کھڑا ہو جائے گا. تو
تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک سبجیکٹوں کے بھائی آپ اس کے اندر ماسٹرز نہیں کر سکتے, آپ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز نہیں کر سکتے. کیوں؟ مطلب ایسی پوری دنیا میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے کہ آپ اس سبجیکٹ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو آل پاکستان مسلم لیگ سرورت بھائی کے اور اسلم بھائی کے اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر اے پی ایم ایس ایف اس چیز کے اوپر مشاورت کر رہی ہے کہ بہت جلد ہم اس چیز کے اوپر ایک پروٹیسٹ کریں گے. اور جیسا کہ سرورت بھائی نے وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد صفائی کے اوپر بھی ہم اپنی مہم کا آغاز کریں گے, اور ہماری تھیم کا نام بھی سب سے پہلے پاکستان ہوگا. کیونکہ نہ ہم فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں نہ لسانیت کے اوپر بات کرتے ہیں. جو ہمارے قائد کا مشن, جو ہمارے قائد کا ویژن, ہم اسی کو مانتے ہیں, اسی کو جانتے ہیں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسی کو ہی کنٹینیو رکھیں گے کہ سب سے پہلے پاکستان. اور اب میں ملتمس ہوں جناب اسلم بھائی سے, میں ملتمس ہوں جناب بابر بھائی سے کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاؤں سے چلا ہے میرے قائد کا نام, وفاؤں سے چلا ہے میرے قائد کا نام, اور وفادار ساتھیوں کو, قائد کے کارکنوں کو میرا سلام. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ سرمد صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا کری. اور دیکھیے سچائی یہ ہے جو سامنے آ رہی ہے. تو اس کے حوالے سے, ان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم علاقوں میں جائیں گے اور کام کریں گے, یو سیز میں کام کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سرور بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر کام بہت ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ جب آپ شروع کریں گے تو کافی لوگ آپ کے ساتھ علاقے میں جا کے کام کریں گے. اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم ہم فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی کسی سے جو ہے وہ نہ تو ہمیں کوئی فائنانس چاہیے نہ کچھ چاہیے, ہم اپنی مدد لابھ کے تحت کام کر رہے ہیں. اور جب پارٹی کسی جگہ پر آ جائے گی تو انشاءاللہ پارٹی اس کو ہمارے کام کو آگے لے کے چلے گی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو الوداع کہتا ہوں. خدا حافظ. میں تہرا باجی سے گزارش کروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب بھائیوں کو, بہنوں کو میرا سلام پہنچے. طاہرہ خان, آج جو باتیں ہوں سرمد صدیقی یہاں آئے, ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. جو ان کے مقدمات جو بھی تھے, جھوٹے سچے جو بھی تھے, جو لگے تھے, اللہ میاں نے ان کو بری کیا ان مقدمات میں سے. اور ہماری آگے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ میاں ان پہ کوئی اس قسم کی ایف آئی آرز یا کوئی جھوٹے مقدمات نہ درج ہوں. ہم سب کی دعا ہے, اے پی ایم ایل ان کے ساتھ ہے, دعا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ڈیزگنیشن ہے کامران خان نے دیا ہے, میں مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری ہوں. میرے پاس جو عہدہ ہے وہ مرکزی ہے. تو میرا یہی ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ ہوں, میں کراچی کی آواز بن کے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ کی جو پرابلم ہے, جو بھی شکایات ہیں, اسلم بھائی ہمارے بڑے ہیں, ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی, ہم ان کے ساتھ کھڑے, ہم ان کے کبھی سامنے نہیں کھڑے ہوئے. جو یہ کہیں گے, جو یہ بتائیں گے, جس طرح یہ کہیں گے کراچی سے ان کو لے کے چلیں گے, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کی بات اوپر بھی پہنچیں گے, اور ڈائریکٹ ان کے پاس ہے کہ یہ خود بھی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو پلیز میری ایک اور ریکویسٹ ہے اب سب بھائیوں سے, بچوں سے, بیٹوں سے, کہ پلیز ایک دوسرے کا احترام کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے کام کو سراہیں, اور جو کام کرے آ کے بتائے تاکہ دوسرے کو بوسٹ ملے, انرجی ملے کہ بھائی یہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ کا ساتھی یہ کام کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں, ہم بھی اس کے ساتھ کریں. ہم یہ نہیں کہ اس کی ٹانگ گھسیٹیں, اس کے لیے برائیاں کریں, اس کے پیچھے باتیں کریں, گروپنگ کریں, یہ بالکل نہیں. اب کوئی برداشت نہیں کرے گا اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے الزامات, اور سب کو ہم مل کے چلنا ہے. اب ہمارے پاس یہ موقع ملا ہے, ہمیں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. مشرف صاحب کا نام ہمیں دنیا میں ہر جگہ پورے پاکستان میں ہمیں اجاگر کرنا ہے, اور جو کہ وہ ہے, وہ خود بھی ہیں انٹرنیشنل لیول کے آدمی ہیں, جن کی ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی مشہوری کرنے کی. وہ خود ہمارے پاس ایک بہت اچھا برانڈ ہے. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جس پہ ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, ہمیں بتانا ہوتا ہے لوگوں کے کہ ان کی پارٹی ہے, وہ ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ مشرف صاحب کی پارٹی ہے. جاؤ تو کہتا ہے اچھا اے پی ایم ایل ہے, وہ ہیں, کیونکہ بیچارے وہ خود طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے یہاں. تو ہم سب ان کے سفیر بن کے ان کے اس بیڑے کو لے کے آگے چلیں گے, ان کا نام آگے لے کے چلیں گے, ان کا کام آگے لے کے چلیں گے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے چلیں گے
ठीक है। और असलम भाई को मैं देती हूँ, असलम भाई अब जो है आप लोगों से बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है वो माजरत इस हवाले से मीडिया को जो है वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, सवाल पूछने थे। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन शुरू करें, जिन साथी भाइयों को सवाल करने हो कर लें, ताकि दीगर फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट का निज़ाम जिस तरह से है और गुलशन का कारोबार जिस तरह से चल रहा है, मैंने बोला हमें अपने वसाइल से भी अगर फंड दे के लाना पड़ा नागरा को तो हम लेकर आएंगे। मतलब कुछ भी करना पड़ा हमें तो हम ये गरीब जो बैठे हैं कच्ची आबादियों में, इनके शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी बनाएंगे। अंडर द टेबल तो अब ये आम ही सी चीज़ हो गई है कि आपको पता ही है कि किस तरह से मामला चल रहे हैं सरकारी महकमों में। ये मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बैठा हुआ हर साथी आम जो है वो उसमें समझता है। तो फिर तो हम तो जनरल मुशर्रफ के लोग हैं, हमसे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स दिखाया जाता है। तो इस मामले में मैंने जो है वो खुल के मीडिया के आगे इज़हार किया। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हम तमाम जो है वो एलीट क्लास से जो है जो लीडरशिप है वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने साफ सुथरे लोगों को दी है। मैं हूँ, मेरा अपना साथी आप लोगों को पता है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम है, असलम मिनाई भाई का भी कंस्ट्रक्शन का काम है। अब जैसे मिनाज है इसको ऑटोमोबाइल्स का गाड़ियों का काम है, फैजान है वो खुद एक जॉब करता है, ठीक है, बिलाल है इसका अपना आरओ प्लांट है। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम अपने बिजनेस में से 15% जो हिस्सा है वो पार्टी की वेलफेयर पे खर्च करते हैं। आपके जो मुकदमात बने आप बता रहे हैं कि आप जो है जेएनएन केपीएमएल के जो रहनुमा है तो आपकी मरकजी क़यादत की तरफ से मजम्मती बयान क्यों नहीं आया? शायद जीशान भाई आपको पता नहीं है, सबसे पहला मजम्मती बयान ताहिराबाजी ने जारी किया था और कर्नल एजाज जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है कर्नल एजाज उन्होंने जारी किया था। कामरान खान भाई ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की, मीडिया ने चलाई नहीं। मैंने बताया ना परवेज मुशर्रफ साहब के लोगों के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स है, आप लोगों का नहीं लेकिन मीडिया में है ऐसे लोग। आपके जो पार्टी ने उन्होंने आपको ये कहा था ना कि पहले आप जो है सियासी जमात का सेंटर लेते हैं, सियासी जमात से निकाल दिया तो आप सरदम तंजीमों का सहारा ले रहे हैं। इसने सवाल किया कि आपकी मरकजी क़यादत में जो है इसकी मजम्मत नहीं है। भाई बात ये शहर में अब एक असूल बन गया है, जिसमें दम है वो कला दम है, जिसके अंदर दम है ना वो कला दम है शहर में। तो बात ये है भाई कि मैं अगर इतना बड़ा जो है वो मतलब कलादम तंजीमों को वो दे रहा हूँ, वो गालिबन एक वो करप्ट सा पुलिस अफसर है वो राशि किस्म का CTD में क्या है उमर खताब शायद नाम है उसका, तो वो जो है वो उसने ये बात बोली थी। तो मैं कह रहा हूँ अगर इतना मैं हूँ तो इदारे बैठे हैं 36 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, सबको पता है, मेरी भी हकीकत पता है उसकी भी हकीकत पता है। तो बहरहाल बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई रोड पे चलता हुआ आदमी नहीं हूँ या कोई स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं हूँ जो मतलब जो है वो शेल्टर लूँगा किसी का। बाकायदा तौर पे ये मेरे मोहसिन असलम भाई साहब खड़े हैं, असलम मिनाई भाई ने मेरी शमूलियत करवाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त असलम मिनाई भाई ने मेरी सारी बेगुनाही के कोर्ट ऑर्डर्स कागजात प्रेसिडेंट ऐवान सदर से जो ऑर्डर जारी हुए थे वो परवेज मुशर्रफ साहब को भेजे थे। अभी असल में मसला ये है कि जब तक मेरे कायदे मोहतरम सेहतमंद थे और मीडिया टॉक्स कर रहे थे और इंडियन मीडिया को जवाब दे रहे थे तो इनकी जरूरत नहीं थी ये इल्जामात लगाने की। आज मेरा कायद जो है वो ज़रा सा बीमार हुआ है तो इनकी ज़बानें खुल गई क्योंकि उनको पता है कि जवाब देने के लिए सिर्फ ये लोग मौजूद हैं। लेकिन कर्नल एजाज इस हवाले से बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है कर्नल एजाज, और उन्होंने मुझे ये वादा किया है कि कराची लैंड करते ही सबसे पहले मैं तुम्हारी जो हवाले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब पे करूँगा। किस हवाले से? काम तो देखें जी नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकेगा। हम पर झूठे मुकदमात हो, हमें जेलों में डाल दो, हमारे सर कलम कर दो, काम नहीं रुकेगा। परवेज मुशर्रफ का पैगाम अब रोक नहीं सकता कोई कराची शहर में इंशाअल्लाह। देखें जी सबसे पहले तो हम इनको भेजेंगे लीगल नोटिस, ठीक है। 7 से 10 दिन में इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे
کیونکہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہم ان پرسن جو ہے وہ ہم نے کھڑے ہو کے پہلے بھی مقدمہ لڑا تھا، یہ ہمیں لیاقت آباد پہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے تھے. ہم نے دونوں پارٹیوں کا ریکارڈ پیش کیا کہ 2 جماعتوں نے کی ہے. تو اس جماعت، یہ تو جماعت دلوں میں بستی ہے کراچی کے لوگوں کے، اس کو کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا تھا؟ الحمدللہ مدویہ سے سرخرو ہوئے تھے اور کمشنر کراچی کو آرڈر ہوا تھا کہ ابھی شام کو، مطلب سیم ڈے شام کو اس نے آرڈر پاس کیا اور ہم نے لیاقت آباد پہ جلسہ کیا تھا. عدالتیں انشاءاللہ سرخرو کریں گی. بولتے تھے کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں پارٹیوں سے مطلب کوآرڈینیٹ کریں، تو آپ کا خیال ہے پاکستان کے بارے میں کہ آپ کو تو آپ ان سے کوآرڈینیٹ؟ میں نے آپ کو اکراس دی بورڈ بولا سب سے رابطہ کریں گے. جس نے پرویز مشرف کے سب سے پہلے پاکستان کے جو ہے وہ ویژن کو لبیک کہا، ہم اس کو ویلکم کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریاست میں اقتدار، ریاست کے اقدار سامنے آتے ہیں، آپ کی پارٹی میں جو گروپ بندی ہوتی ہے، ایک نیا گروپ سامنے آتا ہے، اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اس پر ایکشن اس لیے نہیں ہوتا بھائی کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں نا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹر کی جو ہے وہ جماعت چلا رہے ہیں، ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات عوام و تفہیم سے جو ہے وہ حل ہو جائیں. لیکن اگر کوئی مخصوص گروپ جو ہے وہ دوسرے کو بولے گا، اسلم منائی بھائی کی، نجمہ منائی باجی کی کتنی قربانیاں ہیں، ان کو کوئی بولے گا کہ جی یہ مرکز چھوڑ دیں اور ہمیں دے دیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. آپ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں، اگر وہ گروپ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے اسی نام سے، اے پی ایم ایل کے نام سے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کمیشن میں کامران خان صاحب نے لیٹر جمع کرا دیا. الیکشن کمیشن میں جو بھی فیصلہ ہوگا ٹکٹس کا وہ کراچی مرکز سے ہوگا. بینر میں آپ کے جو ہے صدر کا نام ذوالفقار، اپنا ذوالفقار زلفی، وہ نظر نہیں آیا ابھی پریس کانفرنس. پریزیڈنٹ آف سندھ کے جو پریزیڈنٹ تو کراچی کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے حسین رام خان پوری بھائی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں. آج آئے نہیں، طبیعت ناساز ہے. حسین خان نام نہیں. دیکھیں جی یہ اصل میں ابھی انہوں نے بات کی تھی نا، شیلٹر یوز کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں وہ خود ساختہ اگر کوئی اپنا بنا لے بینر تو ہم وہ سٹی گورنمنٹ کو کہہ دیں گے کہ وہ اتارے ہیں سارے بینر. اور اتروائے بھی ہیں. میں نے ابھی جو ربیع الاول میں لگے تھے وہ میں نے اتروائے ہیں بول کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو. اور کسی کا کوئی سوال؟ آخر میں جو سیاسی مخالفین ہیں، جو لوگ بھی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے، ان کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. خدا کی بستی میں رہنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. خدا کی بستی میں رہنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا موسم ٹھیک ہوگا تو کل کا موسم خراب ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل پرویز مشرف صاحب زندہ باد. اسلم منائی بھائی کنٹینیو کریں گے. نحمدہ و صلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے قائد، میرے ساتھی جناب سرور صدیقی صاحب، میرے میڈیا کے ساتھیوں، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سرور صدیقی جو ہمارے سندھ کے کنوینر ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کی رہائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو قربانی دی وہ میرے حساب سے پارٹی کے لیے دی. اگر وہ کنوینر نہیں ہوتے تو یہ لڑائی نہیں ہوتی اور مخالف گروہ نہیں ہوتا اور مخالف گروہ ان کے خلاف کارروائی نہ کرتا. تو انہوں نے پارٹی کے لیے جو قربانی دی ہے، ہم تمام اے پی ایم ایل کے کارکن، ساتھی، ذمہ دار ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں. سیاست کا یہ حصہ ہے. ہم بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک میں گرفتار ہوئے، ہم ٹرین مارچ میں گرفتار ہوئے، ہم مختلف اوقات میں گرفتار ہوئے. آج بھی یہ ہمارے ساتھی نا عاقبت اندیش ساتھی جب ایک FIR کرتی تھی سرور صدیقی کے خلاف، میسج چلتا تھا کہ بینائی تمہارے خلاف FIR کرنے والا ہے، تم کو دفتر سے اٹھایا جائے گا، تم کو گھر سے اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. میں ہر ہفتے میں 2 مرتبہ جو میرا معمول تھا، میں باقاعدہ دفتر آتا تھا، مختلف علاقوں میں جاتا تھا، مختلف لوگوں سے ملتا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ میرے ساتھ تھا اور میرے قائد کی دعائیں میرے ساتھ تھی. میرے اوپر کسی نے میرا بال بھی پھیکا نہیں کیا. جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے، ہم 1 سال پہلے سے اس پہ تیاری کر رہے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم تنظیمی آدمی ہیں. ہم نے اس سلسلے میں
हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग, हमारे टाउन के लोग, हमारे यूसी के लोग, हमने उसको हिदायत की है, उन्होंने टीम बना रखी है। हमारा मोटो ये है कि जिस तरह हमारा जो तरतीबी सेटअप बनेगा वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बनेगा। चेयरमैन वो लड़ेगा जो हमारा सदर होगा, सेक्रेटरी जो होगा वो वाइस चेयरमैन का लड़ेगा, और जो हमारी मजलिस आमला के अरकान होंगे वो वार्ड के इलेक्शन से लड़ेंगे। हमारी तैयारियां, कागजी तैयारियां मुकम्मल है। अब सरमत भाई और हम मिलकर बैठकर इस अज़्म के साथ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और अपने साथियों को लेकर मुतल्लिका पार्टियों के पास, मजहबी जमातों के पास, NGOs के पास, आज से इससे पहले जो इंतखाब हुआ बल्दियाती, हमने 100 पैनल तैयार किए थे, लेकिन अफसोस कि हमारे सूबाई कायदीन ने अपनी नाअहली का मुजाहरा किया और उसने हमारी हौसला अफजाई नहीं की। बावजूद इसके कि हमने लियारी से 2 काउंसलर दिए, 1 वाइस चेयरमैन दिया UC 1 UC 2 का जो हमारा साबिक सदर था लियारी का, और 2 लड़के हमने दिए काउंसलर के हवाले से, एक यूथ का था, एक जनरल काउंसलर था। हमने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया और हमने वाइस चेयरमैन निकाला और उसने चेयरमैन बना उसका। जो हमारे साथी थे उन्होंने जो किरदार अदा किया है, जो वहाँ काम किया है वो सबके सामने पता है, सबको पता है। जिस तरह भी सरबत भाई ने कहा कि लियारी के अंदर एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी फौज दरबौज भरपूर तरीके से हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। अभी हम किस तरह उनको लेके आए, किस तरह न लेके आए, हम इंशाल्लाह आपस में बैठकर एक हिकमत अमली बनाएंगे कि हमारा काम भी हो जाए, हमारे दोस्तों साथियों को तकलीफ भी ना हो, और हमारी पार्टी का, हमारे कायद का नाम ऊंचा रहे। दोस्तों, सब पार्टी के लिए आपको वजाहत करनी पड़ती है। सबसे पहले पाकिस्तान, ये मुशर्रफ, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि सरमत भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे और दुनिया को दिखा दे कि अल्लाह ताला ने हमारी किस तरह मदद की। देखो, झूठों का मुंह काला हो गया। जो बकवास करते थे कि अब मिनाई साहब की बारी है, तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सबको पता है कि हम लोग क्या चीज है, क्या नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप बस करो, उसकी लाठी बेआवाज है, उसकी लाठी बेआवाज है। कहीं तुम इधर से उधर नहीं हो जाओ। क्यों कि नवाज शरीफ ने मेरे कायद के ऊपर इल्जाम लगाया था। मैंने कहा था, नवाज शरीफ, तेरी बर्बादी आज से शुरू हो गई, तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और तेरा बच्चा मुंह दिखाएगा। आज देखो, मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, मैं लियारी की हूँ, मैं नहीं डरती, उसकी जात के सिवा किसी से नहीं डरती। लेकिन सच बोलूंगी, खाने काबा के सामने मैं गई, उन्होंने नवाज शरीफ वहाँ पे आया, लोगों ने कहा गो नवाज गो, मैंने कहा बस हो गया, अब बस हो गया। नवाज शरीफ जब वो जज ने, भले ये मीडिया सुना भी दे तो मैं नहीं डरती किसी से, उस जज ने जिसने मेरे कायद का फैसला किया था, उसने कहा था कि इसको डी चौक पे उसकी लाश को लटकाएंगे। लेकिन मैंने प्रेस क्लब पे तकरीर की थी और प्रेस क्लब पे मैंने कहा था कि जज साहब, तेरी वो हालत होगी कि तेरी लाश को डी चौक पे लटकाएंगे। तो आज ये जज मर के चला गया, जिसने फैसला किया था। तो मैं डरती नहीं हूँ भाई किसी से, अल्लाह का शुक्र, मैं डरती नहीं हूँ। जिसने मेरे कायद के ऊपर इल्जाम लगाया, जिसने मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे शौहर के ऊपर इल्जाम लगाया, मैं उनसे कहती हूँ कि तू है तुम्हारे मुंह पे, तू है, लानत है तुम्हारे मुंह पे, जो तुम बकवास करते थे तुम्हारा मुंह काला हो गया। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो आओ हमारे सामने आके मुकाबला करो।
पे क्या बोलते हो? हाँ, क्या हमको डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं है। हमने भी जेलें काटी है, हमने भी बंद हुए हैं, लेकिन हम डरे नहीं हैं। हम डरे नहीं हैं, ना डरेंगे। हम सब एक है, एक होके काम करेंगे। आना हो तो सब आओ, मरकज सबके लिए खुला है, और आओ इधर और हम मिलके काम करेंगे। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि इधर नहीं आओ, उधर नहीं आओ। मरकज हमारे बाप का नहीं है, सबका है, लेकिन इज्जत से आओ, इज्जत से जाओ। हम आपकी इज्जत ना करें तो आप बताना, लेकिन आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमको भी हिम्मत दे, ताकत दे, और उन लोगों को भी हिदायत दे कि वो मिलके काम करने की कोशिश करें, ना कि ये गंदे गंदे अल्फाज, गंदी गंदी गालियाँ वॉइस मैसेज पे बोलते हैं। हमारा ये क्लेवर नहीं है कि हम इनको जवाब दें। हमने आज तक इनको जवाब नहीं दिया और देंगे भी नहीं। हमारा जवाब ऊपर वाला देगा। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। ना डरने वाला मुशर्रफ, ना बिकने वाला मुशर्रफ, ना झुकने वाला मुशर्रफ, हक बात कहेगा मुशर्रफ, सच बात कहेगा मुशर्रफ, मुशर्रफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैं सरमद भाई के लिए भी दुआ करती हूँ। सरमद भाई के लिए भी एक नारा लगाओ, सरमद सिद्दीकी भाई जिंदाबाद, सरमद सिद्दीकी भाई जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं, दुख में, दर्द में, सुख में, सब हम आपके साथ हैं। मेरा भाई कौन करेगा रहनुमाई, कौन करेगा रहनुमाई, सरमद भाई कौन करेगा रहनुमाई, सरमद भाई। अब हम कामरान साहब के साथ हैं, मेजर कर्नल एजाज के साथ है, कामरान साहब के साथ है, पूरी टीम के साथ है इनकी। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कामरान साहब को भी हिम्मत दे, ताकत दे, और दुश्मनों से बचाए, पाक परवरदिगार। शुक्रिया बेटा, आप लोगों को तकलीफ दी, माफ करना। और आखिर में एक अहम बात आप लोगों को मीडिया को कहना चाहता हूँ। सोहेल और बाबू भाई जिन्होंने हमारे साथ जो है वो सेंट्रल से, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से वर्क किया आज के प्रोग्राम के लिए, उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। बाबर इकबाल हमारा जो जमशेद टाउन का जनरल सेक्रेटरी है, उसका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। माजिद खान, उसके अलावा सईद आलम, एहसानुल्लाह हज़ारवी भाई जॉइंट सेक्रेटरी कराची, माशाल्लाह कामरान खान भाई ने आज ही मुझे खुशखबरी दी है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं कराची के। एहसानुल्लाह हज़ारवी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। और क्या नाम है अपना फैजान अब्बासी भाई, APMSF के हुए रवान जबरान और जिब्रान ने लोगों के साथ पूरी टीम, बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो जो इकबाल का शेर है वो कैसे पूरा होगा कि जो है बात करती है बातें मुखालिफ से ना घबराओ, औकात ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बात ये है कि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। तारीख हमेशा टकराने वालों की लिखी गई है। सलाउद्दीन अय्यूबी से लेके जो है वो खालिद बिन वलीद तक पूरी इस्लाम की तारीख उठाकर देख लो तो वो टकराने वालों की लिखी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा सिलसिला फेक FIRs पर ये सब कुछ 3 सितंबर से शुरू हुआ और टिल टुमारो, कल तक 30 नवंबर तक ये चला, 30 नवंबर तक। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब आला अगर ये 4-5 महीने मुझ पर झूठे मुकदमात बनाकर और पब्लिक ये सोच रही है कि ये बंदा कौन है जो स्टेटस को के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये कौन है जो पुलिस गर्दी के खिलाफ खड़ा हुआ है। अब दौर बदल चुका है जनाब, सोशल मीडिया का दौर है। कराची से लेकर खैबर तक एक उसके ऊपर जो है वो स्क्रीनशॉट के ऊपर काम चलता है और टिप के ऊपर काम चलता है मोबाइल की। तो बात यह है कि एक क्लिक के ऊपर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अब लोग ये समझते हैं कि जनाब आला कि अगर इस बंदे के खिलाफ कुछ इतना हो रहा है तो ऐसी क्या वजह है जो इतना कुछ हो रहा है इसके खिलाफ, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लोग ये सोचते हैं। जब ये FIRs का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले मुझसे लियारी के लोगों ने राब्ता किया कि आप जुल्म के खिलाफ बोलते हो। नजमा मिनाई आपा को हम जानते हैं, असलम मिनाई भाई को हम जानते हैं, लेकिन लियारी में उन्हीं की इजाजत से ऑफिस खोलेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं फ्री हो जाऊं तो आप लोग मरकज आ जाइएगा। लेकिन
تواتر کے ساتھ 2020 کی جو FIR بک تھی فیروز آباد کی، وہ میرے لیے رکھی گئی تھی. تو وہ تواتر کے ساتھ ایسا کام کیا انہوں نے کہ 20-22 FIR میں حمزہ میں بیٹھا ہوں FIR رجسٹرڈ ہو رہی ہے، میں گلگت میں بیٹھا ہوں FIR رجسٹرڈ ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا الحمدللہ کراچی کی عوام نے. میں اپنے 62,000 فالوورز کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے میرے پیغام کو آگے پہنچایا. تو بات یہ ہے کہ لیاری کے لوگ آئے، اس کے بعد منہاج کے ساتھ بھی پولیس گردی ہوئی. منہاج آیا، شاہ صاحب نے بولا کہ میرا بچہ تمہارے حوالے ہے، اب اس کو جو ہے وہ پرویز مشرف کا نظریہ اور وہ ویژن جو ہے وہ پھیلانے کے لیے میں نے جو ہے وہ مختص کر دی ہے. پھر اس کے بعد جوہر سے لوگ آئے، میرپور خاص، جوگی برادری آئی، شر برادری آئی، چانڈیو برادری آئی سندھ سے. تو الحمدللہ اگر میرے قائد کا ویژن بڑھانے کے لیے مجھے تم 1 سال بھی جیل میں رکھو تو ایک کم ہے، کیونکہ میرے قائد کا ویژن بڑھ رہا ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے. تو آپ تمام میڈیا کا بہت زیادہ مشکور ہوں ان تمام برے حالات میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سایہ شجر بن کر رہنے کا. اور اللہ پاک آپ سب کو عافیت سلامتی عطا کرے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جنرل پرویز مشرف صاحب زندہ باد. بہت شکریہ.